علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے بڑے الگ انداز میں ہمیں حکم دیا ہے۔ یہاں صرف ڈرنے کا نہیں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، بلکہ فرمایا ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ ہم سارے لوگ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس طرح مرضی گناہوں میں گرفتار ہو جائیں، جیسی مرضی خطائیں کریں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں سارے کے سارے کہ سب سے زیادہ قدرت والا ہمارا رب ہے۔ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، مگر یہ ایمان ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ ہمارا رب ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہ ناراض ہو جائے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس بات پر بھی ہم سب کا ایمان ہوتا ہے، ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ خطائیں جتنی مرضی ہم کر رہے ہوں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر میرے لیے جائے پناہ کوئی نہیں ہونی۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ قدرتوں کا مالک ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو ہمارے لیے پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ گناہوں پر عذاب دیتا ہے، دینے پر قادر ہے۔ یہ ساری باتیں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان مانتا ہے۔ عجب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ماننے کے باوجود بھی کیا ہم گناہوں سے باز آ گئے؟ یہ ماننے کے باوجود بھی کیا ہم نے خطاؤں سے توبہ کر لی؟ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائے تو ہمارے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کا جو رویہ ہے، ایک ہوتا ہے غلطی ہو جانا، کبھی کبھار خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی وقتی کیفیت آئی، کہیں عزت بچانے کا مسئلہ آیا، کبھی جھوٹ بول لیا، کیا آج نہیں بچ سکتا اگر میں سچ بولوں گا؟ یہ تو الگ بات ہے نا کہ جھوٹ پھنساتا ہے، سچ بچاتا ہے، لیکن کبھی ایک بندے نے سوچا یار میں ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں لیکن آج نہیں بچ رہا میں، مجھے تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔
یہ بات تو ہے کبھی کبھار کی. ہم نے تو جو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ لک بن لیا ہوا ہے گناہ کرنے پر. ہم تو سوچتے ہیں سارا دن، اگر ہم سوچیں نا تو ذہن میں یہ نہیں کہ یار آج کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کوئی سچ بھی بولا ہے کہ نہیں بولا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خطاؤں کے سمندر میں ڈوب چکے. ہماری زندگی کا جو راستہ چل رہا ہے وہ ہے ہی گناہوں پر مشتمل. کبھی کبھار اس میں نیکی کا تصور آتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ راستہ نیکی کا ہوتا، تقوی کا ہوتا. کبھی کبھی بدا چلو بھول گیا، خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی. لیکن ہماری صورتحال تو الٹ ہے. ہم تو ہر لمحہ زندگی خطا کی گزار رہے ہیں، گناہ کی گزار رہے ہیں، نافرمانی کی گزار رہے ہیں. اور اس میں کبھی کبھار کوئی اچھائی کا کام ہو جاتا ہے تو ہمیں ساری اپنی برائیاں ویسے ہی بھول جاتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بالکل نیک لوگ ہیں اور ہم نے تو کوئی ایسی غلطی کی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم ڈرتے ہو مجھ سے، تم جانتے ہو کہ میں قاہر ہوں، تم جانتے ہو میں قہار ہوں، تم جانتے ہو میں طاقتوں کا مالک ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے، تم ایسا مانتے ہو، مگر تم ویسے نہیں ڈرتے جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے. مجھ سے ڈرنے کا جو حق تھا وہ کیا تھا کہ تمہیں لوگوں کے سامنے برائی کرتے شرم آتی ہے، لیکن تنہائی میں جب ہوتے ہو تو میرا خیال نہیں کرتے. تو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ لوگ تو مجھے نہیں دیکھ رہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. کیا وہ معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. زلیخا سارے دروازے بند کر دیتی ہے، ہر چیز پر پردہ ڈال دیتی ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا پورا موقع دیتی. اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیا کر رہی ہے تو اپنے بت کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے جسے نظر نہیں آتا، اور میرا خدا تو ہر لمحہ سب کچھ دیکھ رہا. انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب جس نے ہمیشہ مجھے اچھے انداز سے رکھا، ساری زندگی مجھے کامیابیاں دی، ساری زندگی مجھے سر بلند رکھا، عزتیں دی، نعمتیں دی، جس نے راحتیں دی، میں اس کی نافرمانی کروں. اکیلے میں جب ہم ہوتے ہیں تب ہم کچھ اور ہوتے ہیں. لوگوں سے ڈر کر شرم کی وجہ سے اگر ہم گناہ نہیں کرتے یہ رویہ اور ہے. ہم سے جب ہو سکے تو ہم گناہ کو چھوڑتے نہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے میری طاقتوں کا تمہیں ڈر ہے، مگر جو ڈر میں چاہتا ہوں ہو ویسا نہیں ہے. یہ ڈر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی خطا کرنے لگتے تمہارے ذہن میں اللہ کا تصور آتا اور تم پیچھے ہٹ جاتے. ہمارے ہاں ایک بڑی بات مشہور بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت زلیخا کی طرف بڑھے تو انہیں دیوار میں یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی. یعقوب علیہ السلام نے انگلی رکھی ہوئی تھی ہونٹوں پر اور آپ اشارہ کر رہے تھے نہ بڑھنا اس کی طرف. اور اس بات کو ہمارے ہاں دلیل کے طور پر لیا جاتا ہے کہ دیکھو کامل مرشد پیچھے پہنچتا ہے، کامل مرشد پہنچتا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. میں یہاں یہ دلیل پر بھی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف اتنا کر رہا ہوں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آ گئی تھی تو اس تصویر کو وہاں بھیجنے والا بھی میرا رب تھا. وہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھی ہم میں سے کوئی برائی میں پھنسنے لگتا ہے، شیطان کے پھندے میں پھنسنے لگتا ہے، بچانے والا صرف رب ہوتا ہے. اللہ کرم نہ فرمائے تو کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا. لیکن قرآن جو بات کر رہا ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی خطا کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر چلانی ہے. پھر اس میں کبھی خطا ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن طریقہ ہی گناہ کا شروع کر لیا، رستہ ہی گناہ کا، فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا میں مال کمانا ہے جیسے بھی ہو، وہ جھوٹ سے کمایا جائے سچ سے کمایا جائے. ہم نے اپنا، میں عرض کروں کبھی کبھی بڑا دکھ آتا ہے
اگر اس وقت فرض کر رہے ہیں، فرض اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی فرض کرے ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی فرض کریں آ جائے، تو وہ یہ دیکھے منظر کہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں، وہ یہ سوچے کہ کیا یہی دین تھا جس کے لیے ہم جنگیں کرتے رہے؟ ہم جس دین کے لیے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کربلا میں آخری لمحوں پر بھی نماز کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نماز کے اندر ہوتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نماز کے اندر ہوتی ہے۔ وہ لوگ دین کے تابع فرمان اپنے آخری سانس تک رہے ہیں، اور ہمیں کہاں ہے ہمارے پاس دین؟ راستہ جو 6-6 فٹ کھلا تھا ہر گھر کے سامنے، جو ہم نے 3-3 سیڑھیاں بنائی ہیں اور آدھی گلی کا راستہ ہم نے کور کیا ہے، جانتے ہیں کتنا بڑا جرم ہے جو ہم کر چکے ہیں؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے نا، جب ساتھ والے نے کیا ہے تو پھر میں بھی کر لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گزرنے کی جگہ تھی، جس شخص نے اس میں سے ایک بالشت، اتنی ہوتی ہے ایک بالشت، ایک گٹھ، جس نے مسلمانوں کے گزرنے کی جگہ ایک گٹھ بھی اپنے قبضے میں کر لی، 7 زمینیں پروردگار قیامت میں اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ 7 زمینوں کا عذاب دے گا اس کے گلے میں ڈال کے، اٹھا اس بوجھ کو۔ اب جس کے گلے میں پروردگار 7 زمینیں ڈالیں، اس کا مطلب یہ ہے اس نے جہنم میں ہی گرنا ہے، اسے جنت میں ٹھکانا نہیں۔ اور کتنے ہمارے گھر ہیں جو اس لا علمی کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کیا جرم کر رہے ہیں، ہم جو خطائیں پہ خطائیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشوت، ہمارے معاشرے میں سود، اور سود کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بولی والی کمیٹیاں لگتی ہیں، اللہ جانے یہ بولی والی کمیٹی جو ہے اس کو کس نے جائز قرار دے دیا، اور چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ہم سودی دندوں میں پھنس گئے، ہماری نظریں ناپاک ہو گئی، راستوں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے عورتیں اگر بازار میں آتی ہیں، ہمارا کون سا بندہ ہے جس کی نظریں جھک جاتی ہیں؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ بندہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، خواہ نیت کوئی بھی ہو، اپنی نظر پر محمد عربی کے فرمان کا پیرا نہیں بٹھاتا۔ خطاؤں پہ خطائیں ہم کر رہے ہیں۔ ہماری عورتوں کے ہاں ان کے رویے اپنی جگہ رہے، ہمارا رویہ بھی اپنی جگہ رہا۔ ہم نہیں ڈر رہے اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق تھا۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو مسلمان ہی مریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مرتا ہے، جنازہ آپ پڑھتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی مرا ہو۔ بڑا مشکل ہے مسلمان مرنا، آسان مرنا نہیں ہے۔ جس شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی بیماری نہ تھی، کوئی ضروری حاجت اس کی نہ تھی، کوئی رکاوٹ اس کے پاس ایسی نہ تھی، پھر بھی وہ حج کرنے نہیں آیا، تو اللہ کو کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص تو یہی سوچ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، چل رہا ہے معاملہ، مالی استطاعت بھی تھی، طاقت بھی تھی، کیا ضرورت ہے مجھے یہاں پیسے خرچ کرنے کی؟ میرے لیے میں ایک مکان بناتا ہوں، اونچا عالی شان کرتا ہوں، زندگی سکھ آسائش کی گزارتا ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے کہ میں اللہ کے گھر کا ہی حج کروں؟ اس کی طرف نہ دیکھا تو سرکار نے فرمایا پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کو، پھر یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ مرنے والا ہر شخص مسلمان بھائیوں نہیں مرتا۔ خاتمہ بالایمان جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ہم جب مرے تو پروردگارہ ایمان پر مرے۔ یہ بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس بات پر۔ کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے،
پھر ڈٹ گئے اس بات پر تتنزل علیہم الملائکہ، مولا فرماتا ہے ان پر تو میرے فرشتے اتر آتے ہیں، جو ڈٹ گئے ہیں اس بات پر ان پر فرشتے اتر آتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بالکل خوف نہ کرو۔ یہ کس لمحے کی بات ہے؟ آخری لمحے میں جب اسرائیل ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو ملک الموت الگ آیا ہوتا ہے، ساتھ وہ فرشتے الگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے تسلی دے رہے ہوتے ہیں، تو نے کہا تھا اللہ میرا رب ہے، زندگی بھر تو ڈٹا رہا اس پہ، کوئی خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر، آگے بھی تیرے لیے راحتیں ہیں، دنیا میں بھی تیرے لیے آسانیاں ہی تھیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ابشروا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھا نہ غم کھا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ہم سے لے لے، تیری آنکھ ادھر بند ہوگی اور تیرا قدم جنت کے دروازے کے اندر ہوگا۔ ہائے ہائے کیا کیفیت ہے یہ! کیا صرف تو نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر تو اس پہ ڈٹ گیا، میرا رب اللہ ہے۔ پروردگار نے یہ کتنے بڑے جملے کہہ دیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، سینے پہ ہاتھ مار کے جو یہ کہتا ہے، جس کی روح ٹھر جاتی ہے یہ کہہ کر، یہ تصور اس کے دل میں آئے، ٹھنڈ پڑ جائے کلیجے میں، یار میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان عطا کر دی، بڑی پہچان اس نے مہربانی فرما دی۔ اپنی پہچان دنیا کو دیکھیں، پریشان پھر رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تھے، مکہ مکرمہ میں کئی کافر بھی ایسے تھے، سوچتے تھے ہمیں پتا ہے جو یہ ہو رہا ہے غلط ہے، کریں کیا، ٹھیک کیا ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے بتوں کی پوجا تو چھوڑ رکھی تھی، مگر کون ہے رب، پوجا کس کی کرے، کیسے کرے، یہ طریقہ پتہ نہیں تھا۔ یہ جو ورقہ بن نوفل کی بات آتی ہے، یہ پہلے کافروں میں تھا، پھر یہ اس نے عیسائی مذہب اختیار کیا، اور عیسائی مذہب اختیار کر کے کیوں اختیار کیا؟ کہ شاید یہ درست ہو، بتوں کی پوجا تو میں نہیں کرتا لیکن یہ ذرا زیادہ لگتا ہے، توحید والے ہیں، اس طرف آ جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا جب حضور پہلی وحی کے بعد آئے نا، آج تک جاہلوں نے بڑے غلط لفظ بنا دیے، وہ کہتے ہیں حضور پہلی وحی کے بعد تشریف لائے گھر اور آ کے کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے، میرے اوپر کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ساری بات ہوئی ہے، ساری بات، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اگلا جملہ وہ کہتے ہیں پھر حضرت خدیجہ حضور کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ذرا اپنے بھتیجے کی بات سن۔ اس نے کہا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس طرح غار میں بیٹھا تھا، ایسے فرشتہ ایسے ایک آیا اور اس نے مجھے یوں گلے سے لگایا، سارا واقعہ اقرا والا سنایا۔ اس نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ بات تو سچ ہے۔ اب اس سے نتیجہ کون کیا نکال رہے؟ منٹگومری واٹ اپنی کتاب پروفٹ اینڈ اسٹیٹس مین میں لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے دیکھو محمد کو اپنی نبوت پر یقین نہیں تھا، ہمارے عیسائی نے یقین دلوایا۔ ورقہ بن نوفل جو عیسائی تھا اس نے تسلی دی، آپ نہ گھبرائیں، آپ نبی ہیں اللہ کے۔ وہ کہہ رہے ہیں ورقہ عیسائی تھا، اس نے تسلی دلوائی کہ آپ تو پریشان ہو گئے تھے، آپ تو ڈر گئے تھے، آپ تو حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے، مجھے ڈر لگ گیا ہے، اور ورقہ نے تسلی دی نہ گھبرائیں، اللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی اترا، آپ تسلی رکھیں۔ نتیجہ کتنا غلط نکال دیا۔ نتیجہ ایک عیسائی مجھے کہنے لگا ایک عیسائی وہ کہنے لگا میں ورقہ بن نوفل کی طرح محمد پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے کہنے لگا، اس نے کہا میں ورقہ بن نوفل کی طرح محمد پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تجھے ورقہ بن نوفل یاد آیا، کاش تو نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی طرح ایمان رکھ لیتا، تو ورقہ کی مثال مجھے دے رہا ہے، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کیوں نہیں لیتا؟ وہ بھی تو عیسائی تھا، ویسے محمد پر ایمان لا جیسے نجاشی ایمان لایا تھا۔
ورقہ بن نوفل، اب وہ مثال دے رہے ہیں جی ورقہ نے تسلی دی. ورقہ نے تسلی نہیں دی. حضرت خدیجہ کو پتا تھا میرا چچا زاد بھائی ورقہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، پہلے اس دین پر تھا، وہ چھوڑا اس دین پر آیا، بھٹک رہا ہے، اس کی روح تلاش میں ہے، میں کس طرف جاؤں، حق کیا ہے، میں اسے جا کے بتاؤں جس حق کو تو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. یہ آ گئے ہیں محمد لے کر. ورقہ نے تسلی نہیں دی، نہ حضرت خدیجہ ورقہ کی تسلی لینے کے لیے گئی تھی، حضور کو تسلی دلوانے کے لیے نہیں لے کے گئی تھی، وہ تو ورقہ کو تسلی دینے گئی تھی. ورقہ جسے تو ڈھونڈتا پھرتا تھا، یہ دیکھ اللہ نے اسے بھیج دیا ہے. محمد آج اس فرشتے سے مل کے آ گئے ہیں جو ہر نبی پر اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتا تھا. یہ ہے وہ حق جس کی تجھے تلاش تھی. آج ورقہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے. یہ ورقہ بن نوفل کی تسلی کا معاملہ تھا، محمد عربی کی تسلی کا معاملہ نہیں تھا. پہچان لوگوں کو تلاش تھی، حق کیا ہے. ہم پہ تو اللہ نے کرم کیا یار کہ ہمیں اس نے بیٹھے بٹھائے اپنی پہچان عطا کر دی. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کسی کافر کے گھر پیدا ہو جائے، ہندوستان پورا ایسے ہی ہوا نا، ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہوئے کتنوں کو توفیق ملی ہے کلمہ پڑھ لینے کی، کتنے بھٹک رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ماں باپ ہندو ہیں، وہ بھی ہندو بن کے بیٹھے ہیں. ہمیں تو مفت میں یہ سودا ملا ہے، بیٹھے بٹھائے ادھر پیدا ہوئے، ادھر کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جنہوں نے پہلی آواز ہی اللہ کے نام کی سنی ہو ان کی تو رگ رگ میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے. اللہ ہمارا رب ہے. قرآن کہتا ہے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں. یہ وہ آخری لمحہ ہے جب ملک الموت سامنے آتا ہے، لوگوں پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، مگر جنہوں نے کہا ہوتا ہے نا اللہ ہمارا رب ہے، ان کے چہروں پہ تب بھی مسکراہٹیں پھیل رہی ہوتی، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے. اس لیے کہ انہیں صرف ملک الموت نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ نورانی فرشتے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. حدیث رسول میں سرکار نے ارشاد فرمایا فرشتے دو نورانی چہروں والے اس کے پاس آ کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت ادھر آ رہا ہوتا ہے، وہ دونوں اس کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، چمکتے سورج کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں پاس. اب مرنے والا ان دو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی زیارت میں ہی وہ مست ہوتا ہے، ایسے خوبصورت. ادھر ملک الموت اس کی روح نکالتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ دونوں اٹھ کے اس فرشتے کے پاس آتے ہیں، یہ روح تیری نہیں ہے، ادھر دے، اسے تو ہم لینے آئے ہوئے، اسے ہم نے لے کے جانا ہے، پروٹوکول کے ساتھ لے کے جانا ہے، عزتوں کے ساتھ لے کے جانا ہے، یہ تیرے والا معاملہ نہیں ہے. فوراً جھپٹ کے اس سے روح لے لیتے ہیں عزتوں کے ساتھ اسے رب کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے. کیوں؟ اس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹے رہے. دوستو یہ مسئلہ بنا ہے. اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت کی خوشخبری لے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تیرے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تیرے ساتھی ہوں گے. فرشتے اسے کتنی تسلیاں دے رہے ہیں یار کہ ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے ہیں، تیرے ساتھ دوست بن کے رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے فرشتے دوست بن کے رہتے ہیں؟ اللہ نے بڑے ہی کرم کیے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا اتنا بڑا احسان کر دیا ہے. ایک ایک بات سرکار نے فرما دی. ہماری بدبختیاں یہ ہیں نہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور اگر پتہ لگ جائے تو یقین نہیں آتا، یقین آ جائے تو عمل پھر بھی ہم نے نہیں کرنا. ورنہ جو سرکار نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے، سارا دن اس بندے کے کام کاج میں حصہ بٹا. صبح یاسین کی تلاوت کی، اب سارا دن کے لیے، رات تک کے لیے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا ہے. بندہ جو کام کرنے لگے گا فرشتہ اس کے ساتھ اس کی مددگاری کرے گا، اس کی مدد کرے گا.
ہم نے پیغام محمد کو نہیں سمجھا، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ سرکار نے تو ایک ایک بات ہمیں سمجھا دی، اتنا ہی تو پڑھنا تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سرکار نے فرمایا تو پڑھ صحیح، اگر تو صبح پڑھے گا شام تک تجھے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، تو شام کو پڑھے گا صبح تک تجھے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ حضور نے ہر بات بتا دی، لیکن ہمیں چونکہ ان چیزوں پر ہمارا مسئلہ یقین کی کمزوری کا ہے۔ یہ جو ہمارے کہتے ہیں نا یقین کامل کے پیر کامل، یہ لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، بات بڑی زبردست ہے۔ یہ ہمارے اندر جو کمی آئی ہے وہ اللہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے، ہمیں اللہ سے بدگمانی، ہم اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کے بارے میں نظریہ ہمارا صحیح نہیں ہے۔ یار یہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہی کہا، ظانین باللہ السوء، وہ تو اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں۔ کیا غلط گمان رکھتے ہیں؟ کسی بت کے پاس گئے ہی کیوں؟ صرف اس لیے گئے کہ اللہ نہیں سنتا۔ اچھا کافر اللہ کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یہ سارے لوگ سوچتے ہیں پھر نہیں جانتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، ان 360 بتوں میں کوئی بت اللہ کے نام کا نہیں تھا۔ اب کیا وہ اللہ کو نہیں جانتے؟ اگر اللہ کو نہیں جانتے تو محمد عربی کے والد کا نام عبداللہ کس نے رکھا تھا؟ عبد المطلب اسی مکے میں رہتے تھے، نام کیا رکھا ہے؟ عبداللہ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو کسی نے نہیں پوچھا عبد المطلب یہ اللہ کون ہے، اس لیے کہ سارے جانتے تھے۔ خود قرآن نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے ذرا پوچھ تو صحیح، قل من یدبر الامر، ان سے پوچھو کائنات کا نظام کون چلاتا ہے۔ یہ سوال کن سے کرنا ہے؟ کافروں سے۔ اب سیدھی سی بات ہے، کافروں کو جواب دینا چاہیے تھا نا، اپنے کسی بت کا نام لیتے، لیکن قرآن کہتا ہے محمد ذرا ان سے پوچھو، قل من یدبر الامر، پوچھو کہ کون ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، سیقولون اللہ، یہ سارے کافر کہیں گے صرف اللہ ہی ہے جو نظام چلا رہا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کافر؟ اس کا مطلب ہے اللہ کو جانتے تھے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام اللہ چلاتا ہے۔ تو بھائی پھر جب اللہ نظام چلاتا ہے تو اس کی عبادت کی بجائے ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب ان سے مانگا گیا۔ وہ جب تمہیں پتا ہے کہ نظام اللہ چلاتا ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا، بتاؤ نا جب پتا ہے تمہیں کہ اللہ نظام چلا رہا ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کافر کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت تو صرف اس لیے کر رہے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ عبادت کس لیے ہے کہ اللہ کے قریب کر دیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں جو غلطی آئی تھی وہ اللہ کے قرب کو سمجھنے میں آئی تھی، ان کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ رب کے قریب ہونے کے لیے کسی بت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے قریب اگر ہونا ہے تو واحد راستہ عبادت کا ہے جو اللہ کی جائے گی، اللہ ہی کی عبادت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، کسی بت کی عبادت سے اللہ کے قریب نہیں ہوا جا سکتا۔ اللہ کے قریب ہم اللہ کے بارے میں غلط نظریے رکھتے ہیں، عقیدے، تصور۔ اچھا میں عرض کروں، میں نے یہ بات جو کہی ہے نا کہ ہم جو مرتے ہیں سارے مسلمان نہیں مرتے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ بہت بڑی دعا ہے، ضروری دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ گھر والوں کو تو یہی پتا ہوگا بندہ مسلمان مرا ہے اور اللہ کے کاغذوں میں وہ مسلمان پتہ نہیں ہے ابھی کہ نہیں ہے۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے مسلمان مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے بارے میں غلط باتیں سوچ رکھی ہیں۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے اور آپ کو پتہ بھی اندازہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا۔ مشکل میں کون نہیں پھنستا یار، پھنس جاتا ہے مشکل میں، مصیبت میں، لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے نا وہ ساڑھے نصیب ہی سڑ گئے، پتہ نہیں ہے اسے کہ اس نے اللہ کے خلاف کتنی بڑی بات کر دی ہے۔ جو یہ کہتا ہے اللہ ساڑھی سندا ہی نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کتنا بڑا کفر کر دیا ہے اس نے اللہ کے ساتھ۔
اور جب تو نے اللہ کو اپنا دشمن بنا کے رکھا ہے، اب تیرے ساتھ اللہ کرے کیا؟ دیکھو سرکار دو عالم کا فرمان، فرمایا حضور نے کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے میں بندے کی سوچ کے ساتھ ہوں، اب جیسا سوچتا ہے میرے بارے میں میں ویسا اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ بندہ سوچتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے پھر میں نہیں سنتا۔ بندہ کہے کہ یار اللہ کا کرم ہے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے کیا بات ہے، کہنے لگے مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب جب میں کہتا ہی ہر چیز کو اللہ کی رحمت ہوں تو اللہ بھی سوچتا ہے کہ پھر اس پر میں قہر کروں کیوں؟ غضب اس کے کو میں رحمت جانتا ہوں، مجھ پر اس لیے رحمت خدا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے مجھ پر اللہ رحمتیں کر رہا ہے کیونکہ میں ہر وقت جو بھی ہو میں سوچتا ہوں اللہ نے میرا بھلا ہی تو کیا ہے، اللہ نے مجھ پر کرم ہی تو کیا ہے۔ علامہ اقبال جس عورت کی بات سناتے ہیں کہ وہ پہلے عیسائی تھی مسلمان ہو گئی، میں نے پوچھا کیوں مسلمان ہوئی تو اس نے اپنے نوکر کی بات سنائی اس کا بیٹا مر گیا، اس کی بہو مر گئی، اس کا پوتا مر گیا، اب ہر کوئی مرتا تھا تو وہ بی بی اسے پوچھتی تھی تیرا تو گھر اجڑ گیا، تو وہ کہتا تھا نہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ کرم کرے گا، زندگی باقی ہے، میرا بیٹا باقی ہے۔ بیٹا مر گیا، اس نے کہا تیرا گھر اجڑ گیا، اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میرا پوتا باقی ہے، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ پوتا بھی مر گیا، بی بی نے کہا تیرا کچھ نہیں بچا، پورا گھر ویران ہو گیا، تیری بہو مر گئی، تیرا بیٹا مر گیا، تیرا پوتا مر گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ساری چیزیں تو میرے رب کی تھیں، وہ لے گیا ہے، میں اللہ وارث نہیں ہوں، میرے دل میں محمد کا کلمہ ہے، میں پریشان نہیں ہوں اس بات پر۔ بی بی نے کہا بابا کیا کر رہا ہے، تیرا سب کچھ لٹ گیا، تو ابھی بھی پریشان نہیں ہے، یہ سکون تیرے دل میں کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آتا ہے۔ بی بی نے کہا پھر مجھے بھی یہی کلمہ پڑھا کے اس نے مسلمان کر دیا۔ علامہ اقبال کے پاس وہ بی بی آ کے بتانے لگی پہلے میں کیس لڑنے آتی تھی، عیسائی تھی، اب اس میرے نوکر نے مجھے مسلمان کر دیا۔ وہ اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ غلط ہو گیا، وہ جو رحمتیں کرتا رہتا ہے، جو ہمیشہ کرم فرماتا رہتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں سنتا۔ یار نہیں سننے والا جملہ کہاں سے تم نے لے لیا؟ اللہ اچھا کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ جو کائنات کا نظام ہے ایک گھڑی کی طرح ہے، اللہ نے ایک گھڑی بنا دی، جیسے ایک گھڑی ہوتی ہے اس کو چابی دے دو اب وہ چلتی رہے گی، خود بخود چلتی رہے گی، تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اب یہ چل رہا ہے خود بخود، اور خود اللہ کہیں بیٹھا ہے الگ ہو کے۔ انتہائی غلط سوچ ہے، اللہ نے گھڑی کو چابی دے کے الگ نہیں بیٹھا، ہر لمحہ ہر بندے اور ہر چیز کے ساتھ پوری توجہ سے لگا ہوا ہے۔ کل یوم ہو فی شان، رب کہتا ہے میں ہر دن کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہوں، وہ تو ہمیشہ کام میں رہتا ہے، ہمیشہ کائنات کے کام بناتا رہتا ہے، وہ کارساز ہے، ایک ایک شے۔ یار کمال ہے، ویسے کبھی کئی مرتبہ سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے معاملہ کہ ایک چیز کی توجہ، اللہ پوری توجہ کسی چیز کی طرف کرتا ہے نا، پوری توجہ، مگر اس دوران کسی دوسری چیز کی توجہ غافل نہیں ہوتا، ادھر سے توجہ ہٹتی نہیں اس کی۔ یہ معاملہ ہم تو کسی ایک طرف دیکھیں دوسری طرف ہر طرف توجہ ہی ہٹ جاتی، لیکن رب کی توجہ ہر لمحہ کائنات کی ہر شے پر برابر چل رہی ہے، کہیں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ کہتے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بندہ پوچھنے لگا جناب جو باتیں آپ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ سن لیتا ہے، فریادیں سنتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے، جب بھی دعا مانگو قبول کر لیتا ہے، میں نے تو مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، پورا سال مانگتا رہا ہوں قبول نہیں ہوئی۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ قبول تو فوراً کر لیتا ہے، ظاہر 20 سال کے بعد ہوتی ہے جا کے۔ انہوں نے کہا اللہ کی رحمت پہ شک نہ کر، تو نے بات کی ادھر اس کی بارگاہ میں قبولیت کے سائن ہیں، لیکن تاخیر جو ہو رہی ہے وہ اس کی حکمت کے تحت ہے۔ اللہ حکیم ہے، سمجھتا ہے کسے کب دینا ہے، کیا دینا ہے، وہ یہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو۔ وہ تو اچھا زندگی میں کبھی لسٹ بنائیں، میں ایک بات عرض کر، لسٹ بنا لے کہ مجھے یہ چاہیے، چیزوں کے نام لکھ لیں آپ کو کیا کیا چاہیے، اور وہ چیزیں پوری لسٹ جو آپ کو چاہیے نا رکھ لیں سامنے اور دعا کریں پورے نیت کے ساتھ، پروردگارا یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے۔ اس کاغذ کو لپیٹ کر کہیں کسی الماری میں رکھ دیں، پھر آپ کو بھول جائے گا کہ آپ نے کیا کیا مانگا تھا، آپ نے تو لکھ رکھا ہے نا، آپ کو بھول جائے گا، میرا رب نہیں بھولے گا اس نے کیا کیا مانگا تھا۔ وہ وقت آئے گا جب تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہوگا، ایک ایک چیز جو آپ نے رب سے مانگی ہے وہ پوری کر کے آپ کے سامنے رکھے گا۔ کبھی زندگی میں پھر ورقہ نکال کے رکھنا، اس نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہتا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ میں کافی ہو جاؤں گا تیرے لیے۔ ہم بھروسہ کرنے سے ہٹ گئے، اللہ پر گمان ہمارا غلط ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بہترین عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے سوچ صحیح رکھے، گمان اللہ سے صحیح رکھے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا جو نظریہ ہے یہ درست رہا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کبھی گلہ نہ کرے اللہ سے، کبھی شکوہ نہ کرے، دیا کچھ نہیں، یہ ہے وہ ہے، چھوڑیں۔ اللہ جو کر رہا ہے آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کیا شخص ہے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، ایک ایسا شخص جو مانگ رہا ہے نہ بازو نہ پاؤں، مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس سے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ اور جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، جس کے بازو بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، اور جسے اس نے سارا سلامت جسم دیا ہے، ہر نعمت کو جو کھا رہا ہے، ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کے گلے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ وہ پریشان ہے کہ مجھے دیا کچھ نہیں، تو نے لیا کچھ نہیں، تو آگے بڑھ کے تو نے فریاد کی ہی نہیں ہے، تو اندر بڑھ کے اپنے گھس گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، تو ہی ناداں تھا، چند کلیوں پر ہی قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ مولا نے تو ہر شے رکھی ہے، مانگ تو صحیح، مانگ اور یقین سے مانگ۔ حضور نے فرمایا یوں نہ مانگو کہ پروردگار دینا ہے تو دے دے، نہیں تو رہنے دے۔ یہ کیا دعا مانگ لی ہے اب ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا وَلْيَعْزَمَ الْمَسْأَلَةَ، جب اللہ سے مانگ پورے یقین سے مانگ کہ میرا رب مجھے دے گا، پورے یقین سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں جب اللہ سے دعا کرتا ہوں نا، میرے ایک ہاتھ میں دعا ہوتی ہے، دوسرے میں قبولیت لے کے اٹھتا۔ یہ ہے عقیدہ، یقین۔ میرے پروفیسر صاحب کہنے لگے، وہ اب کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں تو میں ایک بات کرتا ہوں، پروردگار بتا میں نے کبھی کسی سے مانگا ہے؟ جب میں کسی سے نہیں مانگتا، صرف تجھ سے مانگتا ہوں تو میں لے کے جاؤں گا، ایسے نہیں۔ اور میرا تو استاد تھا بابا جوتیاں مرمت کرنے والا، وہ موچی جو تھا، جو میرا استاد تھا، وہ کہا کرتا تھا میں جب سجدہ کرتا ہوں نا تو اللہ سے کہتا ہوں دیکھ میری داڑھی سفید ہے، اب مرنا ہی ہے، میں نے نہ میری یہ دعا قبول کی تو یہی سجدے میں مر جاؤں گا، اٹھوں گا تب جب تو میری دعا قبولیت بخشے گا اس کو۔ میں نے کہا صوفی صاحب آپ کو کیسے پتا چلتا ہے جب آپ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں دعا کے بعد، کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے دعا آپ کی قبول کر لی ہے؟ کہنے لگا جب میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو میں سمجھ رہتا ہوں رب کے قاصد آ گئے ہیں، میری دعا قبول ہو گئی۔ لوگوں کے یقین، عقیدے اللہ کے ساتھ، ہم اللہ سے دور ہوئے، ہمیں بھٹکنا پھر رہا ہے۔ اقبال یہاں کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں کافری؟ او یار اولیاء کرام ہمارے سروں کا تاج، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، ان کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، مگر اولیاء سے محبت کرنی تھی، ان سے مانگنے کا درس کس نے دے دیا تھا؟
اور مانگنے کے لیے تجھے رب کا دوبارہ کافی نہیں؟ کیا تیرا رب کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تجھے نہیں دے سکتا؟ ان اولیاء کا وسیلہ پیش کر اللہ کی بارگاہ میں، فریاد اس سے کر، ان سے کہہ دعا کریں ہمارے لیے، دعا فقیرہ رحم اللہ، مگر اپنا داتا، اپنا مالک، حاجت روا، مشکل کشا سب اسی کو مان۔ سارے یہ باقی سارے لفظ جو چھوٹے لیول پر اولیاء پر لگائے جاتے ہیں یہ مجازی معنی میں ہوتے ہیں، حقیقی معنی صرف میرا پروردگار ہے، وہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، رب کہتا ہو میں تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں کافی، کتنا گلہ ہے یہ اللہ کا، وہ کہتا ہے میں کافی نہیں ہوں، میں سویا ہوا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا رب لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ بیدار، ہر وقت دینے پر مائل، ہر وقت دینے پر مائل، اور دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے دینا چاہتا ہوں میں، لے تو صحیح، مانگ تو صحیح، تو رستے بند کر رہا ہے، میری رحمتیں آتی ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، مگر تیرا منہ ہی میری طرف نہیں ہوتا، تیرا دھیان ہی میری طرف نہیں ہوتا۔ تو نے سوچا ہوتا ہے میرے تعلقات فلاں بندے سے ہیں، مشکل پڑ گئی، وہاں سے قرضہ لے لوں گا، وہاں سے ادھار لے لوں گا، سلام علیکم میں رکھی ہیں تو نے ادھار لینے کے لیے، اور کبھی رب کے ساتھ بھی معاملہ کر کے دیکھ۔ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والا، اسے پوچھا اتنی دولت کیسے آئی؟ اس نے کہا میں تو چھوٹا تھا، غریب گھر کا تھا، میں نے سنا مولوی صاحب تقریر کرتے تھے، لوگوں اللہ سے تجارت کر لو بڑے نفع میں رہو گے۔ کہتا ہے میں نے اللہ سے تجارت شروع کر دی، میں نے اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا، وہ پلٹ کے مجھے دیتا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں اب اس نے کتنا کے دے دیا ہے مجھے۔ جنہوں نے اللہ سے تجارت کی ہے وہ خسارے میں نہیں رہے، اللہ سے رابطہ رکھا ہے وہ خسارے میں نہیں رہے، رشتہ رکھا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے ہم نے اللہ کو چھوڑا اور اب ہم در بدر پھر رہے ہیں، کھجل خراب پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی کے ہو کر اسی کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ اپنی پیشانیاں سجدے میں رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں اور وہ ہماری فریادیں پوری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔